وہاں اسمائی، اچھا ایک چیز ذہن میں رکھا کرنے کو سنت میں سے جب کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے خاص طور پہ جب اوتھینٹک ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو نارمل حالات ہیں انہی کے مطابق کوئی کام کرے۔ اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے لوگوں کو آج تو پھر بھی ویل مچھلی اور پتہ نہیں کتنی قسم کی آ چکی ہوئی ہیں، پتہ ہے سب کو کہ ایسی ہوتی ہے، اس زمانے میں تو اتنا عام نہیں تھا، تو لیٹ سے ایسی شے نہ بھی ایسی شے ہو جو ماننے کے لائق نہ بھی ہو عام رویش میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ قرآن سنت میں کوئی بات ہے تو وہ ہے، وہ معجزانہ تھی یا نارمل تھی یہ بات کی بات ہے۔ وَأَنْ أَسْمَاءِ بنت یزید رضی اللہ عنہ قالت، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کانا کم قمیصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے جو بازو تھے وہ یہاں تک تھے، نہ آگے ڈالے تھے اس سے نہ پیچھے، یہ جوڑ ہے نا کیا کہیں گے کلائی تک۔ اس سے بیسیکلی کیا مراد ہے ان کی کہ غالباً اس وقت کچھ شاید شان کی علامت تھی کہ تھوڑے سے بازو شاید آگے نکلے ہوں، تو یہ اس کی نفی کے طور پہ بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لباس پہنا کرتے تھے، ایسا لباس میں تو تھا جو اس وقت کے جو یعنی ایک خاص ٹرینڈ ہوتا ہے نا ہر زمانے کا، تو وہ آپ نہیں اپناتے تھے بلکہ ایک سادگی جو ہوتی ہے اس میں وہ لباس پہنتے تھے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، یہ وہ روایت ہے جو اس میں آئی تھی تاریخ میں، قال وہ کہتے ہیں انا کنا یوم الخندق نحفر، انا کنا یوم الخندق نحفر، کوئی ترجمہ کرے گا؟ انا کنا نحفر، ہم کھودا کرتے تھے، ہوتے تھے نہیں کھودا کرتے تھے، خندق کے دن ہم کھدائی کرتے تھے۔ فعرضت قدیۃ شدیدۃ، تو ایک بڑی سخت چٹان سامنے آئی۔ فجاءوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقالوا، انہوں نے کہا ھذہ قدیۃ، یہ ایک چٹان ہے، عرضت فی الخندق، جو آ گئی خندق میں۔ فقال، تو آپ نے کہا انا نازل، میں اترتا ہوں، ٹھیک ہے خندق میں میں اترتا ہوں۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، وبطنہ معصوب بحجر، وبطنہ معصوب بحجر، ہاں یہ واو حالیہ ہے، آپ کھڑے ہوئے اس حال میں کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ ولبسنا ثلاثۃ ایام، اور 3 دن ہم اس حال میں رہے تھے، لا نذوق ذواقا، ہم نے کسی شے کا ٹیسٹ تک نہیں چکھا تھا، کھانا دور کی بات ہے کسی شے کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا المعولا، جی ہاں خدا جو بھی کھودنے کی چیز ہے، فضربا، تو آپ نے ضرب لگائی، فعادا کسیبا احیلا او احیما، تو فعادا، آدھا یعود سے جی تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں اس معنی میں تو کہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کسیبن احیلا، ریت کے ٹیلے کی معنی، ٹھیک ہے۔ فقلت، یعنی جیسے ریت کا ٹیلا ہے تو اس کے اوپر آپ کچھ ماریں گے تو بکھر جائے گا، تو ایسے وہ ہوا۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اذن لی الی البیت، اذن لی الی البیت، مجھے اجازت دیجیے گھر جانے کی۔ اب یہ اذن ہے نا، اذن لی، الا جو ہے وہ غائب کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ غائب کیا ہوتا ہے؟ انتہا جانا کسی شے کی، مجھے اجازت دیجیے کہاں تک؟ گھر تک۔ فقلت لامرأتی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شیئن، ایک ایسی حالت میں، ما فی ذالک صبر، جی ما فی ذالک صبر، مجھے اس پہ صبر نہیں ہو سکا، میں نے آپ کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر
نہیں ہو سکا. فَإِنْدَكِ شَيْءٌ تو کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی شے ہے؟ فقالت تو وہ بولی عندي شعير وعناق میرے پاس کچھ جو ہیں اور بکری کا بچہ ہے چھوٹا. فذبحت العناق تو میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا. وتنحت الشعير ترجمہ کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. ترجمہ نہیں کرنا، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے. تنحت الشعير تنحت الشعير. چلے میں تنحت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. تہنت کا پیسنا. میں نے کہا تھا ہاتھ کھڑا کریں جو ترجمہ کر سکتا ہے. 2 3 4 گننا شروع کرتا ہوں. ہاتھ کھڑے شروع کرتے ایسے لوگ سوئے رہتے ہیں. جی جو کو پیس دیا اور ہاں میں نے بکری ذبح کی گویا اسی دورانیے میں انہوں نے جو پیس دی. ٹھیک ہے. تنحت جو ہے نا، تہنت اس کی جو آخری جو تا ہے اس پہ زیر ہے، لیکن یہ اصل میں زیر آگے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے. ورنہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. وَتَحَنَتِ الشَّعِيرُ اور اس نے جو پیسے حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَ یہاں تک کہ ہم نے یعنی اس نے جو پیسے یہاں تک کہ ہم نے جو گوشت ہے اس کو برما پتیلی یا ہانڈی میں ڈال دیا. ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وَالْعَجِينُ قَدْ انْكَسَرَ جبکہ آٹا گوندھ چکا تھا. وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَصَافِيِّ اور ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ دیا گیا تھا. قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ جو کہ پکنے کے قریب تھی. فَقُلْتُ تو میں نے کہا. اب یہ جو واو آ رہے ہیں سارے یہ کون سے واو ہیں؟ حالیہ. ٹھیک ہے. یعنی میں اس وقت نبی کے پاس گیا جب ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ دیا تھا اور پکنے کے قریب تھی. فَقُلْتُ تو میں نے کہا تو اَيِّبٌ لِي میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے. یعنی اس انداز سے کہا کہ کچھ کھانا ہے. فَقُمْ أَنْتَ يَا رسول اللہ تو اے اللہ کے رسول آپ کھڑے ہوں. وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ اور آپ ایک یا دو آدمی ساتھ لے لیں. قال تو آپ نے کہا کم ہوا کھانا کتنا ہے. فَذَكَرْتُ لَهُ تو میں نے ان سے ذکر کیا یعنی بتایا کتنا سے. فقال تو آپ نے کہا کثیر طیب بہت ہے پاک ہے. قُلْ لَهَا اپنی بیوی سے کہو لا تنزع البرم کہ نہ وہ اتارے. نزع کہتے ہیں نا اتارنے کو، جوتے اتارے یہ جرابیں وغیرہ اتارنے کو، جوتے اتارنے کو. لا تنزع البرم ولا الخبز من التنور وہ ہانڈی کو نہ اتارے اور روٹی نہ نکالے تنور سے حتی آتی یہاں تک کہ میں آ جاؤں. فقال تو آپ نے کہا قوموا کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ کھڑے ہونے سے بات کہ چلو قوموا. فقام المجاہدون والانصار مہاجر اور انصار سارے کھڑے ہو گئے. فدخلت علیہا تو میں داخل ہوا یعنی گھر بیوی کے پاس گیا. فقلت تو میں نے کہا وہی حقی مارے گئے. قد جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین والانصار ومن معهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر انصار سارے آ گئے. قالت تو بولی. اب یہ سمجھدار بیویاں جو ہوتی ہیں نا ان کے لیے یہاں پہ بڑا وہ ہے. قالت تو بولی هل سألک ویسے عام طور پہ معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ جلدی جذباتی ہو جاتی ہے اور مرد جو ہے اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے. یہاں الٹا معاملہ ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو ایک وقت جذباتی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، میاں کو یا بیوی کو. تو جب میاں جذباتی ہو تو عورت کو چاہیے وہ ذرا اپنی عقل سے زیادہ کام لے اور عام طور پہ مرد کو چاہیے کہ وہ جذبات میں نہ آئے. تو قالت تو بولی هل سألک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کھانا کتنے ہیں. قلت نعم میں نے کہا ہاں پوچھا تھا. قال تو یعنی اس میں اب وہ چھوڑ دیا. آگے اگلی بات شروع ہو گئی. دوسری روایت میں آگے جو ہے نا وہ الفاظ آئیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا یہ تھا کہ پھر تم فکر چھوڑ دو. اگر انہوں نے پوچھ دیا تھا کھانا کتنا ہے پھر ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر ہو گیا معاملہ. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلوا ولا تزاغتوا آ جاؤ داخل ہو جاؤ یعنی اور
تنگی نہ کرو، ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو. فجعل یکسر الخبز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل یکسر الخبز، روٹی توڑنے لگ شروع، تو روٹی توڑنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، جعل شروع کرنے کے معنی میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی توڑنی شروع کر دی. وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، اور اس کے اوپر وہ گوشت رکھتے. وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَ، یہ یخمر کا ترجمہ کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ نور میں آیا ہوا. یار بات ہے جی، کوئی حافظ ہے؟ ہاں بِخُمُرِهِنَّ، تو بِخُمُرِهِنَّ کیا؟ ہاں عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، تو یہ وہ ہے. تو آپ روٹی پر گوشت رکھتے وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَ، اور جو ہنڈیا ہے اس کو ڈھانپ دیتے، ٹھیک ہے، یعنی بند کر دیتے اسے. یعنی ایک انداز ہوتا ہے نا کہ جو بھی برتن کا اوپر منہ ہے وہ برتن رکھا ہوا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور ڈال کے دے رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اٹھا کے رکھا ہے، چیز نکالی واپس رکھ دیا، تو یہ وہ والا انداز تھا، ٹھیک ہے، کہ سالن نکالا اور واپس اس کو ڈھک دیا، کھلا نہیں چھوڑا اس کو. وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ، آپ اس تنور کو اور جو ہنڈیا تھی اسے ڈھک دیتے. اِذَا أَخَذَ مِنْهُ، جب بھی اس میں سے کوئی شے لیتے تو واپس ڈھک دیتے اسے. وَيُقَرِّبُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنزِعُ، اور وہ یعنی دیتے رہتے صحابہ کو، ٹھیک ہے. فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا، پھر ایسا ہی معاملہ رہا کہ آپ توڑتے رہے اور دیتے رہے حتیٰ شبیو، یہاں تک کہ وہ انہوں نے پیٹ بھر لیا. یہ جی جی ینزعو کیا کس چیز کو، یعنی جسے کہتے ہیں نا لین دین، اس طرح کا ہے نا. یقربو الی اصحابہ ثم ینزعو، دیتے رہتے، اس طرح کا نہیں معاملہ، ٹھیک ہے. ہاں یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا لینا دینا جسے ہوتا ہے، تو اس طرح کے. ہاں ٹھیک ہے. فلم یزل یکسر ویغرف حتی شبیو، تو یکسر توڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو توڑتے رہے اور یغرف البن، وہ گوشت رکھ کے ایسے دیتے رہے، ٹھیک ہے. تو روٹیاں توڑ کے دیتے رہے ایسے ہی، یعنی اس میں سے نکال کر روٹی توڑ رہے ہیں، گوشت رکھ کے دے رہے ہیں، یہ پروسیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے. وبقیہ حتی شبیو، یہاں تک کہ جتنے تھے ہم سب کا پیٹ بھر گیا. وبقیہ منہ، اور وہ جو کھانا تھا اس میں سے بچ گیا. فقال، تو آپ نے کہا کلی ھذا وعہدی، کلی مؤنث کا صیغہ ہے، کلی کو کہا کہ اسے کھاؤ، کلی ھذا وعہدی، اسے کھاؤ اور ہدیہ بھی دو، یعنی اور جو پڑوسیوں کو بھی دے دو. فإن الناس اصابتهم مجاعۃ، فإن الناس، بے شک لوگوں کو، اصابتهم انہیں پہنچی ہے، مجاعۃ بھوک، بے شک لوگ بھوکے ہیں، یعنی لوگوں کو دے دو. یعنی دن اس طرح کے گزر رہے تھے کہ کھانا کوئی اس طرح سے واقع کسی کے گھر میں تھا ہی نہیں، تو ایک گستوفا بھی دے دو. وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے، قال جابر، جابر نے کہا لما حفر الخندق، جب خندق کھودی جا رہی تھی، رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خامسا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی حالت میں دیکھا. فانکفأت الی امرأتی، تو میں لوٹا اپنی بیوی کی طرف. فقلت، تو میں نے کہا هل عندک شیء، کہ تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ فإنی رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خماسا شدیدا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید بھوک میں دیکھا ہے. فأخرجت الی جرابا فیہ صاع من شعیر، تو اس نے ایک تھوڑا سا نکالا، ایک تھیلا سا نکالا، اس میں کچھ جو تھے. وَلَنَا بُحَیْمَةٌ دَاجِنٌ، کیا ترجمہ کریں گے؟ بلکہ ایک لفظ پڑھ لیں، فَذَبَحْتُهَا، بہیمہ ہے نا، بہیمہ کیا ہوگا؟ چھوٹا چھوٹا، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی، بکری کا بچہ تھا. فَذَبَحْتُهَا، تو میں نے اسے ذبح کیا. وَطَحَنَتِ الشَّعِيرُ، اور اس نے جو پیسے. فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، جب تک میں فارغ ہوا تو وہ بھی فارغ. یعنی یہ بیسیکلی کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جلدی کیا ہوگا، دونوں نے مل جل کے جلدی اس کو پورا کیا. تو کیا کہیں گے اسے؟ مینجمنٹ، ٹھیک ہے نا، فیملی مینجمنٹ. وَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، تو میں اسے گوشت کو ٹکڑے کر کر کے اس میں ہڈیا میں ڈالتا. ثُمَّ وَلْدَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر میں لوٹ چلا گیا رسول اللہ کی طرف، فقالت وہ بولی لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن معہ. جی یہ جو اس وقت معذور تھا وہ یہ ہے نہیں ابھی نہیں، ابھی یہ جب نکل رہے تھے نا جانے کی دعوت دینے کے لیے اس وقت وہ کہہ رہی ہیں ہمیں رسوا نہ کرنا یا مجھے رسوا نہ کرنا اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے سامنے. کیا مطلب؟ اتنے لوگوں کی بلانا کہ کھانا پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو زیادہ بلا اور مسئلہ ہو جائے. فجئتہ تو میں آپ کے پاس آیا، فساررتہ سر سے، میں نے چپکے سے آپ کو کہا، ٹھیک ہے، کان میں. فساررتہ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول ذبحنا بہیمۃ لنا، ہم نے اپنی ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی ہے، وطحنت صاعا من شعیر، اور ایک سا جو ہے وہ پیسا ہے. فتعال انت ونفر معک، تو آپ آئیں اور آج چند لوگوں کو آپ ساتھ لے آئیں. فصاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو آپ نے صحیح اونچی آواز میں آواز لگائی اور آپ نے کہا یا اہل الخندق انا جابرن، اے اہل خندق انا جابرن قد صنع سورا، بے شک جابر نے تمہارے لیے تیار کی ہے صنعا سورا. نیچے دیا ہوا اس کا ترجمہ ویسے کہیں آگے بڑا بیچ میں جا کے ہوگا. یہ یعنی اگلے صفحے پہ تیسری لائن کے آخر میں وَسُورُ الطَّعَامُ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ إِلَيْهِ. یہ ترجمہ تو آپ کو معلوم ہوگا لیکن کوئی اپنی ماحول کے ساتھ ترجمہ کریں. جابر تمہیں ٹریٹ دے رہا ہے سارے یاد، ٹھیک ہے. باپ نے صحیح اونچی آواز میں کہا اہل خندق چلو، جابر ٹریٹ دے رہا ہے. فَحَيَّهَا بِكُمْ، تو اسے تمہیں بلایا آ جاؤ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا لا تنزلن برمتکم، نہ تم اتارنا اپنی ہنڈیا کو، ولا تخبزن عجینکم حتی اجیع، اور نہ تم روٹیاں پکانا اپنے اس آٹے سے یہاں تک کہ میں آ جاؤں. فجئت وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقدم الناس، تو میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے آگے آ رہے تھے. حتی جئت امراتی، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا. فقالت، تو بولی بکا و بکا، بکا و بکا، یعنی اس میں محذوف یہ ہے کہ میں نے آگے بتایا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، تو آگے سے بیوی نے کہا بکا و بکا. بکا تو جانتے ہیں نا آتے ہیں، تم جانتے تمہارا کام نہیں نہیں، یعنی تھوڑا سا وہ ڈانٹ کا انداز تھا، ہاں بروا دیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا بکا و بکا. فقلت، تو میں نے کہا، یعنی اگلی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ انداز کیا تھا. فقلت، تو میں نے کہا قد فعلت الذی قلتی، میں نے تو وہی کیا تھا جو تم نے کہا تھا. یعنی انہوں نے تھوڑا سا کہا یہ کیا کر دیا، کہ بھیجا تھا کہ رسوا نہ کرنا، تو واپس آ کے انہوں نے بات وہی کی جو ان کے نزدیک رسوائی والی تھی. انہوں نے فوراً کہا بکا و بکا، تو فوراً آگے سے انہوں نے صفائی دی کہ قد فعلت الذی قلتی فاخرجت عجینا، تو بیوی نے آٹا نکالا. فبصق فیہ وبارک، جی اگلا لفظ بھی پڑھ لیں تو شاید یاد آ جائے آپ کو. ویسے بصقہ کو پہلے ترجمہ پڑھا ہوا آپ نے؟ کہیں نہیں پڑھا. بصقہ کہتے ہیں لعاب دہن کو، ٹھیک ہے. تو ویسے یہ آتا ہے سواد کے ساتھ، عام طور پہ کہیں پہ پڑھیں گے نا سواد کے ساتھ آتا ہے. یہاں یہ ایک جگہ پہ سین کے ساتھ آیا ہے، آگے دوبارہ سواد کے ساتھ آیا ہے. اور نیچے دیا ہوا امام نووی نے، یہ آپ دیکھیں اگر اگلے صفحے پہ چھٹی لائن میں، بساکا ای بساکا ویقال ایضا بزاکا ثلاث لغات، تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، بساکا اور بساکا اور بزاکا تینوں، ٹھیک ہے. ہاں ہاں وہاں پڑھا ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے. سواد کے ساتھ تھا. فبصق فیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن لگایا، وہ بارکا، اور برکت کی دعا کی.
ثم عمد الى برمتنا، پھر ہماری اس ہنڈیا کی طرف آپ نے ارادہ کیا، فبصق وبارک، تو اس میں آپ نے لعاب دہن لگایا اور برکت کی دعا کی. ثم قال، پھر کہا ادعی خابزۃ، ادعی تم بلاؤ، واحد مؤنث امر کا صیغہ ہے، خابزۃ روٹی پکانے والی. روٹی پکانے والی، ٹھیک ہے، مؤنث اسم الفاعل. فلتخبز معک، تو اسے چاہیے کہ تمہارے ساتھ روٹی پکائے. کیا مطلب؟ یعنی کہ ضرورت اتنی پیش آئی. آٹا تو اتنا تھا کہ ایک ہی بندہ پکا لیتا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ایک اور عورت کو بھی ساتھ بلا لو، دونوں مل کے پکاؤ. گویا کہ آٹا جیسے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ تھا وہ تھوڑا سا آٹا. وقت ہی من برمتکم، وقت ہی یہ لفظ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. والقدح فی یدی، ایسا سے گزشتہ. جی کہاں پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ اسی طرح کی حدیث وہ اخلاص نیت والے باب میں جو حدیث اس میں وہ شخص لکڑیاں کاٹنے گیا اور واپس آیا اور دیر تک، یعنی اس کے والدین سو چکے تھے، تو اس کے بچے لا رہے تھے، والقدح فی یدی، ایسا کے بعد الفاظ وہاں آتے ہیں، جبکہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھا. ٹھیک ہے، تو قدح پیالے کو کہتے ہیں، یعنی وہ پیالہ جس میں کھایا پیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باؤل کہہ لیں آپ اسے. اس میں بھی شاید ہو. وقت ہی من برمتکم، جی کیا ترجمہ کریں گے؟ قدح کا ترجمہ ہو گیا پیالہ، اور برما ہنڈیا. پیالہ پیالہ اس میں سے لو سارا. ہاں، یعنی جیسے ایک ہوتا تھا نا سارا الٹا کے کسی بڑے چیز میں اور پیش کر دیا جاتا. آپ نے کہا نہیں، اس میں سے پیالہ پیالہ لو، یعنی تھوڑا سا پیالے میں ڈالا دے دیا، پھر پیالے میں ڈالا دے دیا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کو خالی نہیں کرنا. ولا تنزلوها، اور اسے اتارو نہیں، یعنی چولہے پہ رہنے دو. وہم الف، اور وہ لوگ 1000 تھے. فاقسم باللہ، جابر کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، لاکلوا، کہ سب نے کھایا، حتی ترکوہ وانحرفوا، یہاں تک کہ کھا کے وہ کھانا چھوڑ گئے اور واپس چلے گئے. یعنی سب نے کھایا وہ کھانا، اور کھانا ختم نہیں ہوا، اور چلے گئے اور کھانا چھوڑ گئے. وَإِنَّ بُرْمَتَنَا، اور بے شک ہماری جو ہنڈیاں تھی، لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وہ ویسی ہی تھی جیسی کہ وہ تھی، یعنی اتنی ہی بھری ہوئی تھی، وہ اس میں سے جیسے کچھ بھی نہیں نکلا. وَإِنَّ عَجِينَنَا، اور بے شک ہمارا آٹا، لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ، اس سے روٹی پکائی جیسے وہ تھا، یعنی ویسے ہی تھا، وہ اتنا ہی موجود تھا، پورا ختم نہیں ہوا. تو یہ وہ حدیث تھی جو کہ اس کا ریفرنس آیا تھا، اس میں حضرت خندق کے بارے میں جب وہ بتا رہے تھے. تو 1000 لوگوں نے جو ہے اس میں سے کھایا، یعنی وہ بھری ہوئی تھی، اس سے کہہ رہے ہیں آپ. وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، اچھا یہ اب کسی کو پریشانی ہو رہی ہوگی کہ یہ 1000 بندہ گھر میں کیسے بیٹھا ہوگا، ہے یہ پریشانی؟ آخر اتنا بڑا گھر تو نہیں ہوگا ان کا کہ 1000 بندہ تو مسجد نبی میں شاید اس سے شروع میں نہ آ سکتا ہو. آگے جواب آ رہا ہے اس کا اگلی حدیث میں. ہاں، یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی صحابہ جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ سوچ کے بیان نہیں کی کہ 2016 میں جا کے کچھ لوگ پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ بیٹھے کیسے تھے. اب وہ کوئی بھی صورت جو اس وقت ممکن تھی اس پر بیٹھ گئے ہوں گے، انہوں نے ذکر نہیں کی صورت. ٹھیک ہے، تو اگلی روایت میں ایک صورت بیان کی جا رہی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شکل ہو سکتا ہے بنی ہو یا کوئی اور شکل بنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بیٹھے کیسے ہوں گے اور یہ کیسے ہوا ہوگا وہ کیسے ہوا ہوگا. ہو گیا ایسے جیسے بھی تھا. یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ جی خطبہ حجت الوداع پہ اتنے لوگ تھے تو آپ کی بات کیسے پہنچی ہوگی سب تک. تو یہ اس وقت نہیں پیدا ہوتا یہ سوال جب یہ پتا چلتا ہے کہ جی فلاں وہ 1 لاکھ تھی، اس نے آ کے حملہ کیا، تو 1 لاکھ کو حکم کیسے جا رہا تھا. یعنی ہر زمانے میں طریقہ ہوتا ہے کوئی. ٹھیک ہے، تو وہ طریقہ بھی تھا جس سے آواز یعنی وہ بات سب تک پہنچ رہی تھی. تو ان چیزوں میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس سے روایت وہ کہتے ہیں، قال ابو طلحہ لام سلیم، حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، قد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، میں نے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جو کمزور تھی. اعرف فیہ الجوع، اس سے میں نے پتہ چلا دیا کہ یہ بھوک کی وجہ سے، یعنی بھوک اتنی شدید تھی کہ آواز ادا نہیں نکل رہی تھی.
فہل عندک من شیء، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کی شے ہے؟ فقالت، وہ بولی نعم ہاں، فاخرجت اقراسا من شعیر، تو انہوں نے جو کی کچھ روٹیاں نکالی. ثم اخذت خمارا لها، جی ابھی پیچھے پڑ چکے ہیں، ابھی پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ کپڑا جس میں کوئی شے ڈھانپی جائے، ٹھیک ہے. ثم اخذت خمارا لها، تو انہوں نے وہ دوپٹہ اپنا جو ہے وہ اتار لیا، وہ پکڑا. فلفت الخبز ببعضه، اور جو روٹیاں تھی وہ اس کے ایک حصے میں باندھ لی، یعنی دوپٹہ کو لمبا تھا تو ایک حصے میں روٹیاں باندھ لی. ثم دسته تحت ثوبی، دسا بھی قرآن مجید میں آیا ہے، دسا یدسو گاڑنے سے، ٹھیک ہے. ہاں یدسو فی التراب، یا تو وہ اسے ذلت کے ساتھ برداشت کرے گا بیٹی کا روزے رقموں میں، تو یا پھر اسے وہ گاڑ دے گا مٹی میں، ٹھیک ہے. تو وہی لفظ ہے ثم دسته تحت ثوبی، پھر میرے کپڑوں کے نیچے ان کو چھپا دیا روٹیوں کو. فقالت نہیں وردتنی ببعضه، اور کچھ لپیٹ دیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کچھ وہ کپڑے کے اندر کر دیا میرے اور کچھ وہ لپیٹ دیا میرے ساتھ. ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے بھیجا رسول اللہ کی طرف. فذهبت الیہ فذهبت به، تو میں آپ کے پاس آیا. فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی المسجد، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا مسجد میں بیٹھے ہوئے. ومعه الناس، اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے. فقمت علیہم، تو میں ان پر کھڑا ہو گیا. کیا مطلب؟ اب ان کو کیا کہ بھیجا ہوگا کہ صرف ان کو بلا کر لانا ہے. اب یہ وہاں گئے تو آگے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے. اب ادب بھی تھا، یہ تو نہیں تھا کہ جا کے یہیں چلیں جی آپ آ جائیں بیچ میں سے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کھڑے ہو گئے کہ کوئی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کروں، کیسے آپ کو الگ کر کے بات بتاؤں، ٹھیک ہے، مجلس ہے پوری. تو گئے اور کھڑے ہو گئے وہاں پہ. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ارسلک ابو طلحہ، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں. فقال، تو کہا علی طعام، کیا کھانے کے لیے؟ قلت نعم، یعنی اب یہ جذبات انہیں کو پتا ہوں گے کہ وہ آئے بڑا سیکرٹ میسج لے کے اور کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے کچھ موقع ملے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دو بندوں کا کھانا آپ پا دیں، اور آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ہاں ابو طلحہ نے بھیجا ہے کھانے کے لیے، سب نے سن لیا. علی طعام، فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوموا، چلو بھائی. فانطلقوا وانطلقت بین ایدیہم، تو چلے سارے، میں بھی ان کے درمیان چلا. حتی جئت ابا طلحہ، یہاں تک کہ میں ابو طلحہ کے پاس آیا. فاخبرته، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہو چکا ہے. فقال ابو طلحہ، تو ابو طلحہ نے کہا یا ام سلیم، اے ام سلیم، قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، اللہ کے رسول تو لوگوں کو ساتھ لے کر آ گئے. ولیس عندنا ما نطعمهم، اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں جو ہم انہیں کھلا سکیں. فقالت، تو بولی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فانطلق ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ چلے. حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کو ملے جا کر. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه حتی دخلا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے یہاں تک کہ وہ دونوں داخل ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلمی ما عندک یا ام سلیم، لاؤ میرے پاس اے ام سلیم جو تمہارے پاس ہے. فاتت بذلک الخبز، تو وہ لائی وہ روٹیاں. فامر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہیں توڑا گیا، ٹکڑے کیے گئے ان کے. وَأَسَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ أُقَّةً، تو ام سلیم نے اس کے اوپر گھی، جو کہ پگھلا ہوا گھی جو ہے وہ اس کے اوپر نچوڑا، یعنی تھوڑا تھوڑا ڈال دیا روٹیوں کے ٹکڑوں کے اوپر. فَآدَمَتْهُ، تو اسے آدمتہو کا مطلب ہے کہ چپڑی ہوئی روٹی ہوتی ہے نا، تو اسے اس حالت میں بنا دیا، یعنی اس کے اوپر گھی ڈال کر اسے نرم کر دیا. تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اسے گویا سالن والی بنا دیا. اب اس کے ساتھ سالن کھانے کی ضرورت نہیں رہی، کچھ گھی ہو گیا تو اس سے وہ نرم ہوگی روٹی، تو وہ بغیر سالن کے بھی کافی ہو گئی. ثم قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کچھ کہا، یعنی کچھ پڑھا، جو پڑھا وہ اللہ نے جو چاہا وہ پڑھا آپ نے، یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ کیا پڑھا. ثم قال، پھر کہا اذن لعشرہ، 10 کو بلاؤ. فاذن لهم فاکلوا، تو انہیں آنے دیا گیا اندر، پھر انہوں نے کھایا. حتی شبعوا، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا. ثم خرجوا، پھر وہ نکلے. ثم قال اذن لعشرہ، پھر آپ نے کہا کہ 10 کو بلاؤ. فاذن لهم، تو انہیں بلایا گیا. حتی اکل القوم، یہاں تک کہ کھایا. کلہم، ان سب نے. وشبعوا، اور سب کے سب پیٹ، سب نے پیٹ بھر لیا. والقوم 70 رجلا او 80، اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ 70 یا 80 لوگ تھے. ٹھیک ہے، یعنی 10 کر کے وہ آئے اور کھا کے جاتے رہتے. اب یہ وہ طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوگا انہیں 1000 کے لیے. یعنی ہو سکتا ہے گھر میں 20 بندوں کی جگہ ہو تو 20 آتے رہے ہوں گے، 30 ہوں گے تو 30 آتے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ حدیث میں بیان کرنا ضروری نہیں ہوتی ہر چیز. اس میں سر یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح ہماری گلیاں تنگ ہیں، سامنے بھی گھر ہے اور بڑی تنگ جگہ ہے اور ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں جی، ہو سکتا ہے سامنے گھر رکھے کھلی جگہ بڑی. بہرحال ممکن ہے پھر بھی کہ ایک 1000 بندوں کی جگہ نہ ہو، تو یہ نہیں ہے کہ حدیث میں بیان کیا گیا تو اس کا مطلب ہے سب نے اکٹھے بیٹھ کے کھایا یا ادھر ہی بیٹھ کے کھایا. وہ کوئی نہ کوئی ترتیب ہوتی ہوگی تو انہوں نے بنا لی. وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے فما زال يدخل 10 ويخرج 10، کہ وہ پھر مسلسل وہ 10 داخل ہوتے رہے اور نکلتے رہے. حتی لم يبق منهم احد الا دخل، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہا جو اندر نہ آیا ہو، یعنی سب نے آ کے کھا لیا. فاکل حتی شبع، پھر اس نے کھایا یہاں تک کہ اس نے پیٹ بھر لیا. فاکل حتی شبع ثم حیأھا، یعنی پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر لیا. پھر آپ نے حیأھا اسے منگوایا. فاذا ہی مثلھا حین اکلوا منھا، تو ویسا ہی تھا جیسا کہ جب انہوں نے کھایا تھا تب تھا. شروع میں جتنا وہ کھانا موجود تھا اتنا ہی وہ موجود تھا. وفی روایت، اور دوسری روایت میں آتا ہے فاکلوا 10 حتی فعل ذلک ب80 رجلا، کہ پھر انہوں نے کھایا 10 کر کے یہاں تک کہ 80 لوگوں نے اسی طرح کیا. ثم اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کھایا. واہل البیت، اور گھر والوں نے بھی بعد میں کھایا. وترکوا سؤرا، اور وہ جو کھانا تھا دعوت کا وہ سارے کا سارا ویسے ہی پڑا رہا، یعنی کہ وہ جو کھا کے گئے وہ اضافی کھانا تھا کوئی برکت والا. وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے ثم افضلوا ما بلغوا جیرانهم، جی ثم افضلوا، ہاں پھر جو چھوڑ گئے جو باقی اضافی تھا، ما بلغوا جیرانهم، جو انہوں نے بھیج دیا اپنے پڑوسیوں کو، بچا ہوا کھانا انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیا. وفی روایت ان انس رضی اللہ عنہ قال، قال کہتے ہیں جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فوجدته جالسا مع اصحابه وقد اصاب بطنه باصابۃ، پچھلے حصے کا میں ترجمہ نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہوگا. اور جبکہ آپ نے باندھا تھا اپنے پیٹ پر ایک پتھر، سوری پتھر نہیں ہے یہ کپڑا ہے پٹی کی طرح کا، ٹھیک ہے، کوئی یعنی سخت کرنے کے لیے. فقلت لبعض اصحابہ، تو میں نے کہا اپنے بعض ساتھیوں کو، لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطنہ، اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ کو باندھ کیوں رکھا ہے. فقالوا، تو انہوں نے کہا من الجوع، بھوک کی وجہ سے. فذهبت الى ابي طلحہ، تو میں ابو طلحہ کے پاس گیا. وهو زوج ام سلیم بنت ملحان. فقلت یا ابتاه، تو میں نے کہا ابا جان، قد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصاب بطنه باصابۃ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک کپڑا باندھ رکھا ہے. فسألت بعض اصحابہ، تو میں نے بعض صحابہ سے پوچھا. فقالوا، تو انہوں نے کہا من الجوع، کہ یہ بھوک کی وجہ سے ہے. فدخل ابو طلحہ علی امی، تو ابو طلحہ میری والدہ کے پاس آئے. فقال هل من شيء، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے. قالت، تو بولی نعم، ہاں، عندي كسر من خبز وتمرات، میرے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں اور تمرات کچھ کھجوریں ہیں. فإن جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ، اگر اللہ کے رسول اکیلے آ جائیں، اشبعناہ، تو وہ بھوک بھر پیٹ بھر کے کھا لیں گے. وإن جاء آخر معہ، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی دوسرا بھی آ گیا، قل عنہ، تو انہیں کھانا کم پڑ جائے گا. وذکر تمام الحدیث، اور یہ جو باقی سارا قصہ ہے یہ بیان کیا. ٹھیک ہے، یہ جو روایتیں ہم نے پڑھی ہیں ساری، اس کی میرے میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کافی تفصیل سے یہ بات آ گئی کہ
یہ جو باب ہے یہ کس سے متعلق تھا؟ بھوک سے متعلق، ٹھیک ہے، اور فاقہ سے متعلق. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو ہے یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے، ٹھیک ہے. اگلا باب بھی جو ہے وہ اسی موضوع کا تسلسل ہے، جو جس سے کچھ رہ گئی ہیں وہ انہوں نے بیان کی اگلے باب میں. اور الگ سے باب ایک اور ماننے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مزید تاکید پیدا ہو جائے. جس شے کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو اس کے ایک ایک حصے کو الگ الگ کر کے الگ الگ باب باندھ دیا جائے، ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے پہلے بھی جو مسلمانوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ باب باندھے تھے، ٹھیک ہے نا. پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں پورا سلسلہ تھا باب کا. ایسے ہی اب یہ جو زہد سے متعلق معاملات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت ایک لمبا باب باندھا ہے. کل ایک صاحب نے مجھے کچھ ٹیکسٹ بھیجا، عربی متن تھا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں. اس میں سے ایک واقعہ بڑا اچھا تھا، میں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک برتن سا پیش کیا، جار کہہ لیں آج کے زمانے میں. تو آپ نے کہا، بھرا ہوا تھا وہ، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا بہت کوئی عظیم دعا ہے، میں آپ کے لیے عراق سے لے کر آیا. کہا کس شے کی یہ دعا ہے؟ اس سے کیا کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کھانا ہضم کرنے کے لیے، یعنی ہاتھ بھولا ہے. تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ 40 سال سے میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانے نہیں کھایا، تو مجھے آگے ہاتھ بھولا دے رہے. ٹھیک ہے. نیچے سر کمنٹ جو ہوا تھا وہ بھی بتا دیں. جی ایک شخص کا کمنٹ بھی آیا تھا نیچے، وہ بھی بتا دیں. پتہ نہیں وہ 30-32 آپ کس کا کہہ رہے ہیں؟ بندے نے کہا مجھے آج سمجھ آئی مجھے ہاضمے کا مسئلہ کیوں ہے. اچھا سر یہ بات پوچھنی تھی تو